بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل یہ مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ نئے نوٹوں کی خرید و فروخت یعنی 1,000 روپیہ آپ نیا خریدنا چاہتے ہیں تو ادھر سے آپ 1200 دیتے ہیں تو 1,000 نیا آپ لے لیتے ہیں۔ تو بعض لوگ اسے سود کہہ رہے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، بعض کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ تو آئیے اس کا حکم آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ شرعیہ بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ قاعدہ شرعیہ سمجھ لیں گے تو آپ کو خود ہی اس کا حکم سمجھ آ جائے گا کہ آیا نئے نوٹوں کو کمی بیشی کے ساتھ خریدنا بیچنا یہ جائز ہے، ناجائز ہے، سود ہے یا سود نہیں ہے۔ تو دو چیزوں کے مابین سود کی جو علت ہے، یعنی ادھر بھی ایک شے ہے ادھر بھی ایک شے ہے، اور آپ یہ چیز دے کر وہ ادھر سے دوسری چیز لے رہے ہیں، تو کب کمی بیشی جو ہے وہ سود ہو جائے گی اور کب کمی بیشی سود نہیں ہوگی۔ تو دو چیزوں کے مابین سود کی علت پائے جانے کے لیے، یعنی سود پائے جانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے قدر اور دوسری ہوتی ہے جنس۔ قدر سے مراد کیا ہے؟ قدر سے مراد ہوتا ہے پیمانہ۔ پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وزن یا تول، اور دوسری چیز ہوتی ہے کیل۔ عربی کے اندر کیل کہتے ہیں اور اردو کے اندر اس کو ماپ کہتے ہیں۔ پرانے دور کے اندر ایک مخصوص برتن ہوتا تھا اور اس مخصوص برتن کے اندر کسی چیز کو ڈال کر برابر کر کے جو ہے وہ کسی چیز کو بیچا جاتا تھا یا خریدا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں ماپ۔ تو قدر سے مراد ہے وزن یا کیل، کیل سے مراد ہے ماپ۔ تو دو ایسی چیزیں کہ جو قدر کے اندر ایک ہوں، قدر کے اندر برابر ہوں، یعنی ادھر بھی ایسی شے ہے کہ جس کو تول کر بیچا جاتا ہے، ادھر بھی ایسی شے ہے جس کو تول کر بیچا یا خریدا جاتا ہے، یا ادھر بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو ماپ کر خریدا بیچا جاتا ہے، ادھر بھی ایسی چیز ہے جس کو ماپ کر خریدا یا بیچا جاتا ہے۔ تو کہیں گے کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو قدر کے اندر برابر ہے، دونوں کی قدر ایک ہے۔ اور دوسری چیز سود پائے جانے کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جنس۔ جنس سے کیا مراد ہے؟ دو چیزوں کا ایک ہی شے ہونا، یعنی ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا، ادھر بھی چاندی ادھر بھی چاندی، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، تو اس کو کہتے ہیں یہ ایک ہی شے ہے، یہ ایک ہی جنس ہے۔ تو ناظرین، جب دو ایسی چیزیں کہ جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی، دونوں کی قدر بھی ایک ہے، دونوں کی جنس بھی ایک ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کو کمی بیشی کے ساتھ یا ادھار بیچنا جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ جیسے گندم کو گندم کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ بیچنا، سونے کو سونے کے بدلے کمی بیشی کے ساتھ بیچنا، یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جو ہے وہ سود ہوتا ہے، کیونکہ ان میں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، قدر بھی ایک ہے اور جنس بھی ایک ہے۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں، تول کر بیچی جاتی ہیں، ادھر بھی مطلب ایسی چیز ہے جس کو تول کر بیچا جاتا ہے، ادھر بھی ایسی چیز ہے جس کو تول کر بیچا جاتا ہے، تو دونوں کی قدر بھی ایک ہے اور دونوں کی جنس بھی ایک ہے۔ تو دو ایسی چیزیں کہ جن میں قدر اور جنس ایک ہو، دونوں قدر اور جنس کے اندر برابر ہوں، تو ان کو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا یا ادھار کر کے بیچنا یہ سود ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر قدر ایک نہیں ہے، یعنی وہ چیز ایسی ہے جس کو تول کر نہیں بیچا جاتا، ماپ کر نہیں بیچا جاتا، قدر تو نہیں پائی جا رہی اور جنس پائی جا رہی ہے، یعنی دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، جیسے ادھر بھی نوٹ ہے ادھر بھی نوٹ ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ قدر میں یہ ایک نہیں ہے، نوٹوں کو نہ تول کر بیچا جاتا ہے نہ ان کو ماپ کر بیچا جاتا ہے، بلکہ یہ عددی چیزیں، یعنی ان کو گن کر جو ہے وہ بیچا جاتا ہے یا ان کے ذریعے کسی شے کو خریدا جاتا ہے، یہ ہے عددی۔ تو جنس تو ان میں ایک ہے لیکن ان میں یہ چیز یعنی قدر نہیں پائی جا رہی، نہ ان کو تول کر بیچا جاتا ہے نہ ان کو ماپ کر بیچا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر نوٹوں کو کمی بیشی کے ساتھ خریدنا بیچنا بالکل جائز ہے، یہ کوئی سود نہیں ہے۔ ہاں، ان کو ادھار آپ خرید یا بیچ نہیں سکتے کیونکہ ان میں جنس ایک پائی جا رہی، اور اس میں مسلم شریف کی وہ طویل حدیث ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزوں کو گنوایا ہے، فرمایا الذھب بالذھب والفضۃ بالفضہ والبر بالبر۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزیں یہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کو برابر برابر بیچو اور ان کو ہاتھوں ہاتھ بیچو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دونوں کی جنس مختلف ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں جیسے دل کرے تم جو ہے وہ بیچ لو، یا کمی بیشی کے ساتھ ان کو بیچو خریدو، بالکل جائز ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ اگر دو چیزوں کے درمیان میں قدر اور جنس دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو سود ہو جائے گا، کمی بیشی ناجائز ہو جائے گی۔ اگر ایک چیز نہیں پائی جا رہی، ایک چیز پائی جا رہی ہے، جنس پائی جا رہی ہے یا قدر ایک پائی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں کمی بیشی جائز ہو جائے گی، ادھار ناجائز ہو جائے گا۔ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ نئے نوٹوں کو کمی بیشی کے ساتھ خریدنا بیچنا جائز ہے، یعنی آپ 1200 روپیہ دے کر ادھر سے 1,000 نیا خرید لیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، یہ سود نہیں ہے۔